نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے 40 سال سے بنا ناغہ ہمیشہ اس طریقے سے اپنے گھر میں پروگرام کرتی ہیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل ہے انسان کو اپنا گھر چلانا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے جو اس طریقے سے غریبوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، اس میں چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، رشتہ دار ہو یا باہر کا بندہ کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، بیٹھ کر ان کے ساتھ، اور پتہ چلا انہیں NGO بھی کھولنے کے لیے ان کے ایک پروگرام بن رہا ہے۔ تو آئیے چلتا ہوں اور انہی کی زبانی سناتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صوفیہ بانو۔ یہ آپ کس طریقے سے کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں، یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ بس بچپن سے شوق تھا مجھے بہت نا اس چیز کا، بچپن سے میں نعتیں وغیرہ پڑھا کرتی تھی، دیکھتی تھی، تو شوق تھا۔ بس ایک دفعہ ایک خاتون جا رہی تھی امریکہ، مجھے کہنے لگی آپ لے لو گے یہ، ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ پروگرام۔ میں نے کہا بالکل۔ بولے تعمر کرنا ہوگا آپ کو۔ میں نے کہا بالکل کروں گی۔ میں خود عاشق رسول ہوں ظاہر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ مجھے تو بہت شوق تھا، تو پھر میں نے اس کے بعد اپنے گھر میں شروع کر لیا۔ تو ماشاءاللہ 80 سے میں کر رہی ہوں، 1980 سے۔ تو بس یہ ہر منڈے ہوتا ہے میرے یہاں پروگرام، کافی خواتین آتی ہیں، مطلب ہے 50 60 100 ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ کرنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ کہ ہر دیکھیں آج کے رسول کی آپ نے بات کی، ہر مسلمان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ہیں، تو یہ آپ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا اور کیسے آ گیا؟ کیوں آپ نے؟ ایک دفعہ ایسے ہی میں نے خواب میں دیکھا، میرے سرکار تشریف لائے، تو بہت ہی جس دن میں نے ارادہ کیا اسی دن رات کو میرے خواب میں آئے، آ کے مجھے کہنے لگے کہ وہ جو اوپر چیئر رکھی ہے نا وہ آپ کے لیے ہے، آپ جو ہمارے لیے کر رہی ہیں بہت ہے۔ تو میں نے کہا آپ ہیں کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کون ہیں، کیوں بول رہے ہیں ایسے؟ تو بس ایسی خوشبو آئی مجھے اس وقت کہ میں نے سنا تھا کہ خوشبو آتی ہے جب سرکار آتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اس دن کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ میں مرتے دم تک یہ پروگرام بند نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ۔ ابھی بھی عید آتی ہے یا میری والدہ کا ڈیتھ ہو گئی، میری نند کی ڈیتھ ہو گئی اسی دن، لیکن پروگرام میرا جاری رہا، کرونا میں بھی جاری رہا، بند نہیں ہوا کبھی بھی نا۔ تو ماشاءاللہ امریکہ بھی میں جانے لگ گئی ہوں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ترقی دی اور اتنی عزت دی، بس میں بتاتی نہیں ہوں، جو کچھ بھی کرتی ہوں میں چھپ کے کرتی ہوں ہر چیز۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ میں یعنی 1980 سے کام کر رہی ہوں، امریکہ بھی جاتی ہیں، امریکہ جب جاتی ہیں تو پھر یہاں کون دے؟ یہاں میرے ماشاءاللہ کافی دوست وغیرہ ہیں، گروپ کی خواتین ہیں، یہ ہیں ہماری شائنہ، یہ کرتی ہیں، ایک اور ہے شبانہ میری بہو ہے، کوئی بھی مطلب یہ ارینج کر کے جاتی ہوں، ان کے سپرد کر کے جاتی ہوں، وہ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے سے کرتے ہیں، سارے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں، کافی خواتین ہیں جو حصہ لیتی ہیں، کرتی ہیں، پروگرام میرا بند نہیں ہوتا بس۔ یعنی یہ جذبہ آپ نے اپنے گھر میں بہو بیٹی سب کے اندر سب کے اندر ہے، سب کے اندر۔ میری بیٹیاں بھی نعت خواں ہیں، کافی عرصے سے بڑے بڑے جلسوں میں نعتیں پڑھا کرتی تھی، ماشاءاللہ حوریہ رفیق کے ساتھ بھی وہ پڑھتی تھیں،
تو اب تو خیر شادی ہو گئی، امریکہ میں سیٹ ہو گئی، وہاں پر بھی وہ کرواتی ہیں. اب میں جاتی ہوں تو سارے پروگرام میں وہاں پر بھی کرتی ہوں. تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی کافی لوگ بھی حصے دار بنتے ہیں، کوئی آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کرتی ہیں یا کسی سے کچھ لیتی ہیں؟ نہیں، میں لیتی نہیں ہوں، ویسے میرا لینے کا ارادہ بھی نہیں تھا. اللہ اتنا دے دیتا ہے، اسی ظاہر سرکار کے نام پہ تو خود بخود ہو جاتا ہے یہ پروگرام. بس لیکن جو ہیں نیکی کرنا چاہتے ہیں، حصہ ملانا چاہتے ہیں تو میں منع نہیں کرتی کسی کو بھی. ظاہر میں نہیں تھی تو یہ لوگ ہی کر رہے تھے، خود ہی آپس میں ایگزسٹ کر رہے تھے. ویسے میں بھی کچھ ہیلپ کرتی تھی وہاں سے، تو مل کے سب کرتے تھے یہاں پر. ماشاءاللہ ہر منڈے دیگ آتی ہے، سورہ اخلاص کا ختم ہوتا ہے. سورہ اخلاص تو ایسی چیز ہے جو کہ ہر حاجتوں کو پورا کرنے والی ہے. لوگ یہاں پہ جمع ہو ہر منڈے ماشاءاللہ 60-70 تو ہو ہی جاتے ہیں، 50-60 پورا یہ دونوں روم میرے بھر جاتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا، اور میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ 60-70 لوگ ہر ہفتے آنا یہ بہت بڑی بات ہے اس مہنگائی کے دور میں. جبکہ میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ گھر چلانا مشکل ہے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں. انہوں نے ایسا ایک کہتے ہیں کہ جذبہ دیا ہے، سسٹم شروع کیا، جو ان کی بیٹیاں، بہوں، تمام لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب مل کر، اگر یہ پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پہ ان کا یہ کام جاری رہتا ہے. تو یہ پوری زندگی آپ کریں گے؟ بالکل پرومس کیا ہے میں نے کہ میں مرتے دم تک، میں نے ان کے بارے میں نہیں کہا، صرف جب تک میں حیات ہوں تو یہ پروگرام ضرور ہوگا، چاہے عید ہو، چاہے کوئی میت ہو، چاہے کچھ بھی ہو. یہ ہمارا کینسل نہیں ہوا. آج تک مجھے یاد نہیں کہ کوئی بھی منڈے میرا مس ہوا ہو. لیکن باجی ایک ذہن میں سوال آتا ہے، لوگ بھی سنیں گے اور انٹرویو پوری دنیا دیکھے گی، تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ آپ ایک کرتی 60-70 لوگ آپ کے یہاں جمع ہوتے ہیں ہر سال، تو کہیں آپ کو کوئی الیکشن میں کھڑے ہونے کا ارادہ نہیں ہے لوگوں کے؟ نہیں، سیاسی سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. کافی آفر کی لوگوں نے لیکن میں نہیں گئی. کافی لوگ بلاتے ہیں مجھے، آرٹ کونسل میں بھی مجھے انوائٹ کیا تھا، لیکن میں بس چھپ کے کرنا چاہتی ہوں جو بھی کرنا چاہتی ہوں. چھپ کے تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اوپن ہو کے کریں تو شاید آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کے اندر جذبہ آئے. ہے کہ ابھی میں کوئی اولڈ ہاؤس وغیرہ کھولوں، کوئی NGO وغیرہ کھولوں، اچھے کام کروں. جذبہ تو ہے اور یقین بھی ہے کہ کافی لوگ میری ہیلپ کریں گے، بہت چاہتے ہیں مجھے. امریکہ سے بھی کافی میری دوستوں نے کہا آپ شروع کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. دیکھتے ہیں. NGO کا آپ پتہ ہے کہ NGO صاحب جب کھولیں گے، مشرف صاحب کے دور میں ایک پابندی لگی تھی کہ اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. NGO آپ بے شک کھول لیں، رجسٹریشن تو بھی اس کی کرا لیں، لیکن اکاؤنٹ نہیں کھلتا. تو اکاؤنٹ جب نہیں کھلے گی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا. پیسہ جب نہیں آئے گا تو آپ کہاں سے لوگوں کی پھر مدد کریں گے؟ نہیں بس میرے بچے ہیں، مدد تو کرنے والے ہیں، میرے دوستیں ہیں، کوشش کریں گے. بس کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مدد اللہ کریں گے. ہماری تو نیکیوں کا جذبہ ہے. ابھی بھی میں جنازے وغیرہ بھی نہلاتی ہوں، غسل دیتی ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا یہ چلتا ہے سلسلہ. ہر سال ہم بڑا میلاد کرتے ہیں ہال میں، اور کافی ماشاءاللہ ولیمے جتنا خرچہ آتا ہے اس میں بھی، اور ولیمے جیسا ہی ہم کھانا دیتے ہیں. تو کہیں آپ نے اوپر جہاں پہ شروع کیا کہیں آستانہ وغیرہ تو نہیں بنایا؟ نہیں، بس یہی آستانہ ہے میرا جو بھی ہے. اسی طریقے سے آپ گھر میں شروع کر دیتے ہیں. بس یہ اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے ایک آستانہ گھر میں بنایا، پیسے کے ذریعہ بنا لیا، غریبوں کو تنگ کرنے کے لیے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ بہت غلط ہے وہ تو. خیر ایسا کرنا نہیں چاہیے، فائدہ کیا. میسج دیں گے اپنے اس پیغام پہ؟ بس یہ غلط کرتے ہیں، آستانے بنا رہے ہیں بلا وجہ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بس اللہ کے قریب ہو جاؤ، سب سے زیادہ سرکار کے قریب ہو جاؤ، سرکار سے عشق کرو، خود بخود آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی کہ جس طریقے سے لوگ آستانہ بناتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہے. آپ ان کا کہنا ہے کہ اللہ سے لو لگا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہر کام اور ہر بیڑا پار ہوگا. جس طریقے سے آپ نے ان خاتون کو دیکھا کہ اپنے اس طریقے لے کر چلتی ہیں، پورا ایک جذبہ ان کے اندر، جو کہ اتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور کھانا وغیرہ بھی آپ لوگ دیگے وغیرہ بھی بالکل ہر منڈے دیگ آتی ہے ہماری ماشاءاللہ. دوپہر میں ٹی پارٹی ہوتی ہے، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ پھر چائے وغیرہ اس کے ساتھ کچھ ریفریشمنٹ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد رات کو محفل، مغرب کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے. اچھا، NGOs آپ نے بات کی بھی کہ میں NGOs بنانے کا ارادہ ہے. ویسے ماشاءاللہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں، تو NGOs بنا کے پھر کیسے کریں گے آپ اکیلے؟ وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکیلی کیوں کریں گی. بچے تھوڑا سا ساتھ نہیں دے رہے، ورنہ تو میرا 1-2 بیٹیاں میری ساتھ دے رہی ہیں، امی کریں، ہم ہیلپ کریں گے. میرا خود تو تم امریکہ میں بیٹھی ہو، کیا ہیلپ کرو گی میری. نہیں ماشاءاللہ میری دوستیں بہت اچھی ہیں. یہ لوگ محفل کی خواتین، وہ لوگ بولے ہم دیں گے ساتھ. اچھا، ایک چیز بتائیں جی مجھے کہ ہر انسان کے اندر ایک دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں اتنا پیسہ خرچہ کرتا ہوں،
मैं अपने घर को बनाऊं, अय्याशी करूं, बच्चों के साथ घूमूं इधर उधर, तो आपके ज़हन में कभी कभी ऐसे बच्चे या आपके फैमिली नहीं कहती कि आप क्या कर रही हैं, इतने पैसे ज़ाया करती हैं, अपने घर को देखें? तो ऐसा नहीं, माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं। वो सोचते हैं कि अम्मी जो कर रही हैं अच्छा ही कर रही होंगी। वो खुद हेल्प करते हैं मेरी, और अच्छे माशाल्लाह नेक बच्चे हैं मेरे, उनको भी है जज्बा इसका। वैसे भी कहते हैं अल्लाह की राह में अगर एक पैसा खर्चा कर तो 10 रुपये मिलते बिल्कुल बिल्कुल ईमान है ये तो, एक दोगे तो 10 देगा अल्लाह ताला, और देता भी है। और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये मैं खर्च कर दूंगी तो कमी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब ने। आपने काम शुरू किया था, ये जब आपको किसी ने कहा कि शुरू करें, तो कितने उससे शुरू किया था आपने, कितने लोग, तो लोग ने बड़ी मजाकिया बुलाई होंगी? बहुत लोगों ने मना भी किया, ये क्यों पढ़वाती हैं, ये तो मैयत के बाद पढ़ते हैं, तो ये कोई कहाँ पहले किया नहीं किसी ने, अब क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग नहीं समझ सकते इन चीज़ों को, अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी इसी में लगा देंगे। तो आपके दिल में आया होगा बीच में कभी क्या इतना लोग हाँ, कभी मैंने कहा इतना बोलते हैं, हो सकता है शायद मैं गलत कर रही हूँ, मैंने ये सोचा। लेकिन फिर जब सोच कर मैं सोई हूँ तो ख्वाब में मैं खुद मिंबर पे बैठी हुई नज़र आ रही हूँ, तो मैंने कहा ये शायद गलत है, मुझे यही करना चाहिए, यही रास्ता ठीक है। अल्लाह ताला जब मुझे ख्वाबों में दिखा रहा है तो फिर मैं क्यों इधर उधर हो जाऊँ। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जब घर में ये एहतमाम करते हैं, हर हफ्ते आप 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा करती हैं हर हफ्ते, मैक्सिमम बता रहा हूँ, बल्कि अब आज के दौर में तो ज़्यादा ही खर्चा होता। तो अगर उस पैसे से किसी गरीब की बच्ची या बहन बेटी की शादी करवा दें तो वो बेहतर नहीं है? नहीं, माशाल्लाह वो भी करते हैं, जितनी हैसियत होती है उसके मुताबिक करते हैं, और अल्लाह ताला मदद करता है। और जिसका भी बेड़ा उठाया माशाल्लाह पूरा ही किया। बाकी चीज़ें ये बताएंगे आपको मेरे बारे में जो भी है, हम दोनों मिल के ही करते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों की शादियां कराई हैं, काफ़ी लोगों के जहेज़ बना के दिए हैं, बहुत कुछ किया, रिश्ते भी कराते हैं हम गरीबों की मदद करते हैं, जो नई हैसियत है जिनकी, उनकी करते हैं मदद, तो छुप के ज़ाहिर नहीं करते, बस बताना नहीं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, आपने इनकी ज़बानी, इनकी कहानी सुनी कि एक तो वो है कि हर हफ्ते 15-20 हज़ार रुपये का लोगों को खाना खिला देना। उसके बाद जब मैंने एक तल्ख सवाल किया तो उसका बड़ा आराम से इन्होंने जवाब दिया कि हम गरीब बच्चियों की शादियां भी करवाते हैं, रिश्ते भी करवाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि ये काम हुकूमत का है। लेकिन ये गली कूचों में लोग बैठे हुए, मोहल्लों के अंदर बैठे हुए, इतना जज्बा इनके अंदर देखें। अगर हर मुसलमान इसी तरीके से अपना किरदार अदा करे, चाहे वो किसी भी काम से वाबस्तगी हो, उसकी कोई भी काम करता हो, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन जब गरीबों के लिए कोई कदम उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी ऑटोमेटिक मदद करता है। तो आपने एक तरफ देखा कि किस तरीके से 40 साल से मुसलसल बिना नागा, इनका कहना मकसद चाहे वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, लेकिन मुसलसल हमारे काम जारी रहता है। इनकी दोस्तें यहाँ पे, इनकी बेटियाँ, इनके बहुएँ, इनके तमाम लोग इनके साथ शामिल हैं। और यानी एक सवाल में ना आपने देखा था कि जिस तरीके मैंने कहा कि किसी से मदद, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं किसी से 2 पैसे नहीं लेता हूँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अगर देना चाहे तो बेशक दे, लेकिन इनकी कोई डिमांड नहीं। तो आगे पाकिस्तानी कौम को क्या, आखिरी सवाल मेरा, क्या पैगाम देगी पाकिस्तानी कौम को? बस पाकिस्तानी कौम को ये सवाल है मेरा कि बस दीन से जुड़ जाएं, अल्लाह और अल्लाह के नबी से लौ लगा लें, उनका बेड़ा पार है। ये दुनियादारी है तो 4 दिन की दुनिया, यहाँ से चले ही जाना है, तो ये नेकी कमा लें। मैंने माशाल्लाह 4 उम्रे किए हैं अल्लाह के हुक्म से, और इंशाल्लाह भी हज का भी इरादा है, अल्लाह मदद करे, जब बुलावा आ जाएगा तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और हम उम्रे पे भी लेके जाते हैं, ग्रुप जाता है हमारा उम्रे पर, वहाँ पे मैं हेड होती हूँ, ख़वातीन को गाइड करती हूँ। वहाँ पर भी माशाल्लाह 2 मरतबा मैं जा चुकी हूँ लेकर काफ़िला, तो आगे भी इरादा है, देखें, ऑफ़र तो बहुत है। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी और जिस तरीके से इन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है, और इसी तरीके से हर मुसलमान, हर इंसान, मैंने अभी इंट्रो में यही कहा था कि अगर किरदार अदा करे तो शायद पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे, चाहे वो कोई भी NGOs हो, चाहे JDC हो, सैलानी हो, चीपा हो या ईदी, जगह जगह दस्तरखान लगाए हुए हैं। इसी तरीके से इन्होंने अपने घर के अंदर एक एहतमाम किया है, जो कि हर हफ्ते इन्होंने एक प्रोग्राम किया, 60-70 लोग आते हैं, बैठते हैं, अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं, लोग समझते हैं उसमें। और इसी तरीके से मैंने कहा कि हर इंसान अगर अपना किरदार अदा करे तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।